الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب حضرات چند دفعہ صلاۃ والسلام پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین۔ معزز حضرات، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو اس پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا اگلی منزلیں اس سے آسان ہوں گی، اور اگر پہلی منزل میں وہ ڈگمگا گیا تو اگلی منزلیں اس سے بھی زیادہ مشکل ہوں گی۔ اور یہ بھی حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مردے کو گھر سے چارپائی پر اٹھاتے ہیں اور لے کے نکلتے ہیں تو اگر ہو گناہ گار تو وہ کہتا ہے یا ویلہا این تذہبون، ہائے افسوس مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، اور اگر نیک ہو تو کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے کر چلو جلدی لے کر چلو۔ چنانچہ جب قبر تک پہنچ جاتی ہے میت، اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، مٹی برابر کر دی جاتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق ابھی دفن کرنے والوں کے جوتوں کی آہٹ مردہ سن رہا ہوتا ہے کہ منکر نکیر قبر میں آ جاتے ہیں۔ اب ابو داؤد شریف جو حدیث کی کتاب ہے دوسرے نمبر کی، اور مسند امام احمد، ان دو میں موجود ہے کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ آپ نے بھی یہی سنا ہے کہ 3 سوال ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ جب منکر نکیر آ جاتے ہیں فیق ادان ہی، مردے کو قبر میں اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں۔ اب پہلا ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ مردہ کیسے بیٹھ جاتا ہے؟ تو جو مسلمان ہے صحیح العقیدہ، وہ کسی بات کو عقل کے پیمانوں پر نہیں تولتا بلکہ قرآن و حدیث کی روح سے دیکھتا ہے۔ اب اسلام کے جتنے عقائد ہیں، ایک مسلمان کو صرف اتنا پوچھنا چاہیے کہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ اگر قرآن و حدیث میں موجود ہے تو مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اسے کہنا چاہیے آمنا وصدقنا، میں ایمان لاتا ہوں اور مجھے یقین ہے۔ اب اگر ہر بات عقل کی بنیادوں پہ تولی جائے تو قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں بندے کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ اب عقل سے تو یہاں نہیں دکھایا جا سکتا۔ اب دونوں کاندھوں پر 2 فرشتے بیٹھے ہیں جو اعمال لکھ رہے ہیں، اب یہ تو ثابت عقل سے نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم مسلمان عقل کے پابند نہیں، ہم قرآن و حدیث کے پابند ہیں۔ پھر عقل بھی یہ جواب دیتی ہے کہ لاکھوں سال بعد قیامت کے دن جو ہزاروں سال اور لاکھوں پہلے فوت ہوئے ہوں گے ان کی تو ہڈیاں ختم ہو چکی ہوں گی، تو جو رب لاکھوں کروڑوں سال بعد میدان قیامت میں گلی سڑی خاک شدہ ہڈیوں سے پھر انسان بنا کر کھڑا کر سکتا ہے، وہ گھنٹے کے مرے ہوئے انسان کو بیٹھنے کی طاقت بھی عطا فرما سکتا ہے۔ بیٹھ گیا مردہ، اب پہلا سوال ہوگا مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ عقیدہ بھی صحیح ہو اور عمل بھی صحیح ہو تو جواب کی توفیق اللہ دے گا، کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ عربی کی فکر کی ضرورت نہیں، جب انسان قبر میں پہنچے گا تو اللہ کی قدرت ہے کہ عربی خود بخود اسے آ جائے گی، عربی خود بخود آ جائے گی، اور عقیدہ اور عمل درست ہو تو جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اب پہلے بھی غالباً ایک جمعہ پر بیان کیا ہے کہ بعض لوگوں کو بڑی فکر ہے کہ شرک ہو رہا ہے، بات بات پر انہیں شرک نظر آتا ہے۔ کسی جمعہ انشاءاللہ توحید کے حوالے پر سے بھی تقریر کریں گے
تو بہرحال حضور سے پہلے جتنے نبی آئے کسی نبی نے گارنٹی نہیں دی. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی حدیث کوئی آیت نہیں کہ کسی نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا وہ میرے بعد شرک نہیں ہوگا. یہ خصوصیت ہے ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی. آپ نے اپنی ظاہری حیات کے آخری سال منبر پہ بیٹھ کر فرمایا واللہ مجھے رب کی قسم ہے ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے اپنی امت پر شرک کا کوئی خوف ہے ہی نہیں. الا ان تنافسوا فیہا، ہاں میری امت مال کی محبت میں گرفتار ہو سکتی ہے، شرک کی لعنت میں ہرگز گرفتار نہیں ہو سکتی. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا دی، اب جس امتی کے دل میں رتی کے برابر بھی ایمان ہو اسے نبی کی قسم پہ یقین کرنا چاہیے اور امت میں شرک کا وہم ہی دل سے نکال دینا چاہیے. پہلے سوال کا جواب ہو گیا. اب اگر صرف عقیدہ توحید، عقائد تو کافی ہے نا، صرف عقیدہ توحید نجات کے لیے کافی ہوتا، دوسرے سوال ہوتے ہی نہیں. جب دوسرے سوال ہیں قبر میں تو اس کا مطلب ہے کہ صرف عقیدہ توحید کے ماننے سے انسان کی نجات نہیں ہوتی، اور بھی ضروری عقائد ہے. پھر دوسرا سوال فرشتہ کرے گا کہ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ عقیدہ بھی ٹھیک ہو، عمل بھی ٹھیک ہو. عربی خود بخود آئے گی، جواب کی توفیق اللہ دے گا، کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اب پھر عقل تڑپتی اور پھڑکتی ہے کہ جب اللہ کی توحید بھی مان لی، دین کو بھی مان لی، اب دین بڑا وسیع موضوع ہے دین اسلام، اس میں عقائد بھی آ جاتے ہیں، ارکان بھی آ جاتے ہیں. عقل بیچاری یہ تڑپتی اور پھڑکتی ہے کہ جب توحید بھی مان لی، دین بھی مان لیا، تیسرے سوال کی تو ضرورت ہی نہیں. جب دین اسلام بتا دیا تو سوال کی کیا گنجائش ہے؟ لیکن آپ حیران ہوں گے، ماشاءاللہ سارے سمجھدار آپ ہیں، پڑھے لکھے ہیں. جو نہیں پڑھا لکھا وہ بھی یہ بات تو سمجھتا ہے کہ حدیث کی سب سے معتبر حدیث کی کتاب کون سی ہے؟ بخاری. دیوبندیوں کے نزدیک، اہل حدیثوں کے نزدیک، سنیوں کے نزدیک سب سے معتبر حدیث کی کتاب بخاری ہے. اس کے بعد مسلم ہے. اور یہ 6 حدیث کی صحیح کتابیں ہیں، ان کو کہتے ہیں سیاہ ستہ، 6 صحیح کتابیں. پہلے نمبر پر بخاری، دوسرے پر مسلم. ان دو میں صرف ایک ہی سوال ہے، پہلے 2 سوال ہیں ہی نہیں. بخاری میں بھی کتنے سوال ہیں؟ 1. مسلم میں کتنے سوال ہیں؟ 1. کون سا سوال ہے یہ تیسرا سوال بخاری اور مسلم میں؟ پہلے 2 سوال ہیں ہی. مثلا خبر ہے میٹھا ٹھوانا کی. اب بخاری اور مسلم کے مطابق جب تیسرے سوال کا موقع آتا ہے، ان کے مطابق پہلا سوال ہے ہی 1، اور اس کے ابو داؤد اور مسند امام احمد کے مطابق تیسرے سوال کا موقع جب آتا ہے، قبر ہے میٹھا ٹھوانا کی، میرے آقا ہیں مدینہ میں سب سے گنبد میں، اپنی مزار انور میں موجود ہے. کیا ہوتا ہے کہ فاصلے سمٹ جاتے ہیں، پردے ہٹ جاتے ہیں، ہر قبر والے کے سامنے کملی والے آقا کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے. اب فرشتہ کرے گا اشارہ، ما کنت تقولو، تو کیا کہتا رہا ہے. یہ ماضی استمراری ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے. ما کنت تقولو، تو کیا کہتا رہا ہے. فی حاضر رجل محمد، اس ہستی مقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے. یہ تیسرا سوال ہے. اس حضور کا چہرہ سامنے ہے نا، اشارہ کرے گا کہ یہ جو ہستی ہے یعنی محمد مصطفیٰ، ساتھ نام بھی لے گا. ما کنت تقولو، کیا کہتا رہا ہے فی حاضر رجل محمد، اس ہستی مقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یہ تیسرا سوال ہے. توجہ میری طرف رکھیں. اور ادھر فرشتہ لوہے کا گرز ہاتھ میں اٹھا کے بیٹھا ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے. اگر سوالوں کا جواب اس نے نہ دیا تو حضور کا فرمان ہے کہ قبر کو دوزخ کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے. پوری قبر دوزخ کا گڑھا تنگ ہو جاتی ہے، ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی ادھر، اور فوراً فرشتہ گرز اس کے سر میں مارتا ہے، بندہ ختم. پھر زندہ ہو جاتا ہے اللہ کی قدرت سے، پھر گرز سر میں مارتا ہے، پھر بندہ ختم. یہ عذاب پھر چلتا رہتا ہے قیامت تک. اور اگر سوالوں کا جواب اس نے دے دیا، حضور کی پہچان بھی اسے آ گئی اور پہلے 2 سوالوں کا جواب بھی دے دیا، تو پھر حدیث کے مطابق قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، اور حد نظر تک قبر وسیع ہو جاتی ہے. اور فرشتہ سوال کرنے والا کہتا ہے نم کنومت العروس، او خوش نصیب، او نبی کا عاشق، دلہن والی نیند اب قبر میں سو جاؤ. الذی لا یوقظ الا احب علیہ،
جیسے دلہن کو گھر میں بڑی محبت، ادب، احترام اور بڑی عقیدت سے، محبت سے رکھا جاتا ہے، اسے کوئی پریشان کرنے والا نہیں، اب تو بھی دلہن کی طرح قیامت تک آرام کی نیند سو جا، قیامت تک تجھے قبر میں کوئی پریشان کرنے والا نہیں، کہ جب سوالوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث یہ ہے کہ پہلے دوزخ کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، کامیابی کے بعد دوزخ کی کھڑکی کھولی جاتی ہے کہ یہ تھا تیرا ٹھکانہ اگر سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا، پھر بند کر کے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، جنت کی خوشبوئیں آنے لگتی ہیں، اور پھر بندہ اتنی خوشی حضور کا دیدار کرنے کے بعد، جنت کی بہاریں دیکھنے کے بعد، جنت کی خوشبوئیں سونگھنے کے بعد یقیناً وہ کہتا ہوگا تجھے کیا بتاؤں اے ہم نشیں، ہمیں موت میں جو مزہ ملا نہ ملا مسیح و خضر کو وہ حیات عمر دراز میں۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام ہمارا عقیدہ ہے نا آسمانوں پہ زندہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا زندگی میں مزہ نہیں ملا، حضرت خضر کو اتنا زندگی میں مزہ نہیں ملا جتنا قبر میں مجھے دیدار مصطفیٰ کر کے مزہ ملا ہے۔ اور پھر یہ بھی ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے، مجھے بہت پسند ہے، کہ وہ کیا کہتا ہوگا، شہید عشق نبی ہوں میری لحد پہ شمع قمر جلے گی، شہید عشق نبی ہوں میری قبر پہ شمع قمر جلے گی، اٹھا کے لائیں گے خود فرشتے چراغ خورشید سے جلا کر، کہ میں نبی کے عشق میں مرنے والا ہوں، میری قبر پہ چاند کی شمع جلے گی اور فرشتے خود چراغ جلا جلا کر میری قبر پہ آ کے رکھیں گے۔ اور یقین کریں خادم حسین رضوی کی قبر پہ جا کے مجھے یہ یقین ہوا کہ واقعی شہید عشق نبی ہوں، میری لحد پہ شمع قمر جلے گی، منو پھول موجود تھے، بے شمار آدمی فاتحہ پڑھنے والے موجود تھے، اور قبر پکار پکار کر کہہ رہی تھی نہ بادشاہاں دے نہ وزیراں دے، دیوے بلدے صدا فقیراں دے۔ اب یہ ہے کہ آپ کے ذہنوں میں سوال آ رہا ہوگا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نہیں، پہچان کیسے ہوگی؟ علماء کہتے ہیں پہچان ہوگی عشق مصطفیٰ سے۔ اب توجہ میری طرف رکھیں نا کہ فرشتے بیٹھے ہیں سوال کر رہے ہیں، اور عذاب والا فرشتہ ہاتھ میں گرز لے کے بیٹھا ہے، عین اس گھڑی میں نجات کا مدار کس پر ہے؟ کملی والے آقا کی پہچان پر۔ جب ہم نے دیکھا نہیں تو پہچان کیسے؟ علماء کہتے ہیں پہچان ہوگی محبت مصطفیٰ سے۔ اگر دل میں محبت ہے تو قبر میں پہچان ہے، پہچان ہے تو نجات ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کہ قبر میں نجات کا مدار کس پر ہے؟ نماز پر نہیں، روزے پر نہیں، حج پر نہیں، زکوٰۃ پر نہیں، جہاد پر نہیں، ذکر پر نہیں، فکر پر نہیں، قرآن کی تلاوت پر نہیں، قبر میں نجات کا مدار محبت محمد مصطفیٰ پر ہے۔ اور پھر حضور کی اپنی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا اکثرو، حدیث دل میں لکھ لیں، اکثرو من الصلاۃ علیہ لأن اول ما تسألون فی القبر انی، فرماؤ میرے عاشقو مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو کیونکہ قبر میں سوال ہی میرے بارے میں ہونا ہے۔ اب خود آپ مکمل کر رہے ہیں نا، قبر میں درود کی کثرت کیا کرو، کیوں کہ قبر میں سوال میرے بارے میں ہونا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ درود کی کثرت کرو، درود زیادہ پڑھو گے، میرا عشق تمہارے دل میں آ جائے گا، دل میں عشق آ جائے گا، قبر میں جو میرے بارے میں سوال اس میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا دیکھیں نا، آپس میں آپ اس کا نتیجہ نکالیں نا، اکثروا من الصلاۃ علیہ اکثروا من الصلاۃ علیہ، میرے غلاموں مجھ پر درود کی کثرت کرو۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ لأن، اس لیے کہ اول ما تسألون فی القبر انی، قبر میں جو سب سے اہم سوال ہے وہ میرے بارے میں ہے، جو پہلا سوال ہے وہ میرے بارے میں ہے، سوال میرے بارے میں ہے، درود کی کثرت کرو، کثرت کرو گے دل میں میری محبت پیدا ہوگی، عشق پیدا ہوگا، لگن پیدا ہوگی، عقیدت پیدا ہوگی، عقیدت پیدا ہو گئی تو قبر میں بھی بیڑا پار ہے، میدان محشر میں بیڑا پار ہے۔ اب حدیث پڑھ رہا ہوں مواہب الدنیا سے کہ سارا کام ہی حضور کی محبت سے چلنا ہے۔ حدیث کیا؟ ان امراتن مسرفتن علی نفسہا رویت بعد موتہا، ایک انتہائی گناہگار عورت مر گئی اور مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا۔ یہ مواہب الدنیا سیرت کی معتبر کتابوں سے موجود ہے۔ فقیل لہا ما فعل اللہ بک، اس جو فاسق فاجر عورت تھی اس سے خواب میں کسی نے پوچھا، خواب میں اس کو دیکھا نا، پوچھا کیا حال ہے، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے قالت غفر لی، اللہ نے مجھے بخش دیا۔ آگے جس نے خواب میں دیکھا اس نے کہا لماذا، اللہ نے تجھے کیوں بخشا؟
تو گنہگار تھی. تو اس نے کیا کہا؟ قالت بے محبتی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف کملی والے آقا سے محبت کی وجہ سے اللہ نے قبر میں میرا بیڑا پار کر دیا. آگے اگلا جملہ سنیں، فنودیت، قبر میں یہ آواز دی گئی، ندا کی گئی، اعلان کیا گیا، ان من اشتہى النظر الى حبیبنا نستخجی ان نزلہ بعتابنا. اللہ فرماتا ہے جو میرے یار کے دیدار کا مشتاق رہتا ہے ہمیں شرم آتی ہے اس پہ عذاب میں کیسے گرفتار کریں. جملہ کیا؟ فنودیت، ندا آپ کو ہے نا، منادی، اس مطلب اعلان کرنے والا. ندا دی گئی، ان من اشتہى النظر الى حبیبنا، جو پسند کرتا ہے ہمارے حبیب کے چہرے کو تکنا، نستخجی ان نزلہ بعتابنا، ہمیں شرم آتی ہے حضور کے عاشق کو عذاب کیسے دیں. پھر خواجہ نصیر الدین گولوی کی روح تڑپی. آپ فرماتے ہیں دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. اور پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا ساری زندگی، اب دیکھیں ایک ہمارا واقف ہو، ہر جمعے ملنے والا ہو، اگر لاہور میں مل جائے تو میں اس سے کوئی بات تو کروں گا کہ اچھا جی کہاں کب آئے ہیں، کس دن آئے ہیں، کیسے آئے ہیں. جس نے ساری زندگی حضور پر درودوں کے گجرے بھیجے ہوں، ساری زندگی میلاد کی محفلوں میں آیا ہو، قبر میں جب آقا سے آمنا سامنا، حضور کوئی بات، اچھا تم بھی آ گئے ہو، صرف اتنی بات کرنی ہی عاشق کے لیے کافی ہے. وہ پنجابی شاعر نے اس کا ترجمہ کیا، مجھے بہت پسند ہے کہ سائیں کول بہا کے حال پوچھا میں آہیں بھرندی چس آ گئی. سائیں کول بہا کے حال پوچھا میں آہیں بھرندی چس آ گئی، آئی موت یار دے قدماں وچ میں ارشد مرندی چس آ گئی. پھر اہل محبت تو قبر میں حضور کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ نہ ضرورت دیر کی ہے نہ حرم درکار ہے، عاشقوں کا خانہ کعبہ آستانے یار ہے. دل میں ہے تصویر جانا، آنکھ ہے میوے نماز، جس کو کہتے ہیں عبادت وہ یار کا دیدار ہے. اور دوسرا شاعر، مجھے اردو کا یہ شعر بہت پسند ہے، اس نے کہا جو نہیں ہے آنکھ پرنم، پرنم سمجھتے ہیں نا کہ آنسو نہ آئے، جو نہیں ہے آنکھ پرنم تو یہ جستجو نہ پوچھو، یہ ہے درد کا فسانہ اسے بے وضو نہ پوچھو. جو نہیں ہے آنکھ پرنم، جو نہیں ہے آنکھ پرنم تو یہ جستجو نہ پوچھو، جو نہیں ہے درد، یہ ہے درد کا فسانہ اسے بے وضو نہ پوچھو. میرا یار سامنے ہے مجھے کیف وہ ملا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں میرا قبلہ رو نہ پوچھو. تو میرے خیال میں جب حضور کا عاشق حضور کے سامنے ہوگا نا تو اس سے تو سوال و جواب کی ضرورت ہی کیا ہوگی. اور یہ بھی میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا حضور کا عاشق جب سوالوں کا جواب گناہ کی وجہ سے نہیں دیکھ سکتا تو یہ بھی ممکن ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں زندگی میں اتنی محفل میلاد میں آ، زندگی میں اتنا درود پڑھ، زندگی میں حضور سے اتنی محبت کر، حضور سے اتنا ربط بنا، اتنا تعلق بنا، اتنی نسبت بنا، اتنا پیار بنا، اتنی عقیدت بنا، اتنا عشق بنا کہ تو نبی پہچان سکے تو حضور کہیں فرشتوں چھوڑو یہ نہیں پہچانتا تو میں تو پہچانتا ہوں. اور پھر بلال حبشی تھے نا، عاشقوں کا دین ہی نرالا ہے. موت کا وقت آیا، بیوی رو رہی تھی، بلال مسکرا رہا تھا. بیوی کہتی ہائے افسوس، بلال کہتا ہائے خوشی. بیوی کہتی ہے پاگل ہو گئے، یاروں کو چھوڑ رہے ہو، رشتہ داروں کو چھوڑ رہے ہو، خوشی کا مقام یا غم کا مقام. بلال کہتا تیری پسند اور ہے میری پسند اور ہے، مجھے دنیا کو چھوڑنے کا غم نہیں، یاروں کو چھوڑنے کا غم نہیں، دوستوں کو چھوڑنے کا غم نہیں. خوشی اس بات کی ہے چند گھڑیوں بعد قبر میں دیدار مصطفیٰ ہوگا. ارے دل کیوں نہ ہو مضطرب یار موت کی انتظار میں، سنا ہے کہ مجھ کو دیکھنے وہ آئیں گے مزار میں. لوکا میں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے اس آنا جدے موڑے کملی کالی. پھر اسی لیے تو ہم کہتے ہیں حضور سے محبت مضبوط کر، تعلق مضبوط کر، رابطہ مضبوط کر، نسبت مضبوط کر. زندگی کا مشن بنا لے کہ کان تیرے بہرے ہونے چاہیے حضور کی غیبت سننے سے، آنکھ تیری اندھی ہو جانی چاہیے حضور کا گلہ کرنے والے کو دیکھنے سے. زندگی کا مشن بنا اس مسجد میں جانا ہے جہاں کا خطیب بولے تو تعریف مصطفیٰ کی خوشبو آئے، اس امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے کہ جب بھی بولے اس کے دماغ کی سوئی کسی اور جانب نہ لگی ہو، سبز گنبد کی جانب لگی ہو. اس جلسے میں جانا ہے
کہ بولنے والا جب بھی بولے تعریف مصطفیٰ میں بولے۔ اور پھر آج ہم سیاسیوں سے، ناظم سے، ایم پی اے سے، ایم این اے سے لوگ دوستی تعلق بناتے ہیں، کوئی ناجائز نہیں۔ کس لیے؟ تھانے اور کچہری کی مشکل میں کام آئے گا، یہی مقصد ہے۔ کوئی نالی بنا کے دے دے گا، کوئی سڑک بنا، کسی مشکل میں کام آئے گا۔ ارے دنیا کی مشکل تو رہے بھی صحیح تو انسان وقت گزار لیتا ہے۔ اس نبی سے تعلق بنا جس نے قبر اور حشر کی مشکل میں کام آنا، اور پھر جس نے تعلق بنایا، پھر دیکھ خادم حسین رضوی اللہ اس کی قبر پہ ہزاروں رحمتیں فرمائے کہ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا کہ مرنے کے بعد کتنی دیر کے بعد جسم تبدیل ہوتا ہے، رنگ سیاہ ہونا، اعضاء کا کٹ جانا؟ اس نے کہا 3 گھنٹے کے بعد جسم بدل جاتا ہے، اور دیکھنے والے ایک نہیں ہزاروں ہیں۔ اس مرد کلندر کا جنازہ 47 گھنٹوں کے بعد پڑھا گیا، 3 گھنٹے نہیں، 47 گھنٹے۔ جتنا وقت گزرتا گیا چہرہ اتنا چمکتا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اور پھر جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اج انہیں بھی بازیاں ہاریاں نہیں۔ جڑے ترستے دید نو دنے راتی، اج انہیں بھی باریاں ماریاں نہیں۔ جدو خزانے باغ چ وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نہیں۔ او محمد بوٹیا جھوٹے جگ سارا، سونے محمد دیاں سچیاں یاریاں نہیں۔ بھائی یار کون ہوتا ہے جو مشکل میں کام آئے؟ جب انسان مرتا ہے، جتنا پڑھا لکھا جدید تعلیم یافتہ ہوگا اتنا مرنے والے سے ڈرے گا زیادہ۔ ہاتھ لگانا بیٹے کو، باپ کی میت کو گوارا نہیں کرتے، پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جائے۔ لیکن جب قبرستان قبر میں رکھا جاتا ہے، باپ بھی واپس، چچا بھی واپس، ماں بھی واپس، بہن بھی واپس، جگری یار بھی واپس، محلے والا بھی واپس، دادا بھی واپس، نانا بھی واپس، ماموں بھی واپس۔ جب سارے چلے جاتے ہیں تو اس وقت آمنہ کلال آ جاتا ہے۔ جدو میں مریا میرے بھین بھیرا، میری میت نیر وہان لگے۔ پنجابی کا شعر ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ جدو میں مریا، میں سے مراد آپ سب، جدو میں مریا میرے بھین بھیرا، میری میت نیر وہان لگے، میرے نال محبتاں کرن والے ہتھی قبر تے مٹیاں پان لگے۔ میں رو آکھیا ذرا ٹھہرتا جاؤ، کیوں کلیاں چھوڑ کے جان لگے؟ آواز آئی گھبراؤ نہیں، کملی والے تشریف لے آن لگے۔ پھر سنیوں کا امام شاہ احمد رضا خان، 1000 کتاب کا مصنف اور 40 علوم کا ماہر، لیکن بہت بڑا معمولی مولوی نہیں، بہت عظیم سکالر۔ وقت موت آیا، فرمایا میری قبر ذرا گہری ہو، گہری ہو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ قبر تو اندھیری ہے۔ فرمایا اندھیری قبر ہوگی میرے دشمنوں کی، میں نے تو قبر کی روشنی کا انتظام کر لیا۔ قبر گہری کیوں ہو؟ انہوں نے کہا مجھے پتا ہے آقا کا جلوہ نظر آنا ہے، جب جلوہ نظر آئے تو احمد رضا لیٹا نہ رہے، کھڑے ہو کے کہے مصطفیٰ جان رحمت باللہ کو صلی اللہ۔ انہوں نے کہا جی روشنی کا کیا انتظام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ ہم نے اپنے دل میں آقا کے عشق کی شمع جلا لی ہے، ہماری قبر اندھیری نہیں بلکہ نور اللہ نور ہوگی۔ پھر ایک اور سوال ہے آپ سے بھی کہ قبر میں انسان جب عموماً تو یہی تصور ہے نا کہ قبر ایک گڑھا ہے، قبر گڑھا ہے، انسان کا جسم گل سڑ ختم ہو جاتا ہے۔ جب جسم نے گل اور سڑ جانا ہے، گڑھے میں ڈالنا ہے، مٹی ڈالنی ہے، تو غسل کی کیا ضرورت ہے اور نئے کفن کی کیا ضرورت ہے؟ عقل کے تو خلاف ہے نا۔ زمین میں جب دفن کرنا ہے، نیا کفن ہو، سفید ہو، خوشبو لگی ہو، غسل ہوا، کیوں؟ وہ شاعر کا شعر ہے نا، ملک عدم میں یارو کیا عید ہو رہی ہے، ملک عدم میں یارو کیا عید ہو رہی ہے، جاتے ہیں مرنے والے کپڑے بدل بدل کر۔ ایک شاعر کا تخیل ہے کہ وہاں کو عید ہو رہی ہے کہ لوگ کپڑے بدل کے جا رہے ہیں۔ خواجہ نصیر الدین گولڑوی نے اس کا جواب دیا، اس سوال کا اور اعتراض کا اور شعر کا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، اس لیے مسافران لحد نہا کے چلے۔ کہ میت کو غسل اس لیے دیا جاتا ہے کہ قبر میں چند گھڑیاں بعد
کملی والے آقا کا دیدار ہونا ہے، کفن بھی نیا ہو، غسل بھی ہو، خوشبو لگی ہو، تاکہ مصطفیٰ کے دیدار کے قابل تو ہو جائے۔